شان یہ ہوتی ہے کہ اس طالب علم کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھایا کرتے ہیں. یہ ہے علم کی فضیلت. تفسیر کبیر کے اندر ایک حدیث اور ہے جو ایمان کو باغباد کر دیتی ہے، تازہ کر دیتی ہے کہ واہ کیا علم کا مقام ہے، کیا علم کا مرتبہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اخبرت قدماہ فی طلب العلم، جس شخص کے قدم علم کی طلب کے لیے غبار آلود ہوئے، جس شخص کے قدم صرف علم کو حاصل کرنے کے لیے غبار آلود ہوئے، اور قدموں کا غبار آلود ہو جانا یہ کتنا آسان ہے کہ راستے میں چلیں اور چلتے ہوئے دھول دھکار لگ جائے اور غبار آلود ہو جائے. یعنی مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جس نے قلیل سفر علم دین کے حصول کے لیے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے پاک فرما دیا کرتا ہے. جہنم کی آگ سے اللہ رب العزت اس کے جسم کو پاک فرما دیتا ہے. اور صرف یہی تک نہیں کہ اس کے جسم کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے پاک فرماتا ہے، اس قدر اس کا مقام ہوتا ہے، اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَكَاهُ کہ ہمیشہ اللہ کے مبارک فرشتے، معصوم فرشتے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا گیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے. اور فرمایا وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِهِ، اور سلسلہ یہی رہا کہ علم حاصل کرتا رہا یا کوئی بچی اسلام کی شہزادی مخدرات مستورات علم حاصل کرتی رہی اور علم کے حصول کے سبب علم حاصل کرتے ان کو موت آ گئی. حضور فرماتے ہیں اب اس کی موت عام موت نہیں ہوگی. وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِ عِلْمِهِ مَاتَ شَهِيدًا، جو علم حاصل کرنے کی طلب میں مرا کرتا ہے وہ عام طریقے سے نہیں مرا کرتا، شہید ہو کر کے مرا کرتا ہے، شہید ہو کر مرتا ہے. وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِ عِلْمِهِ مَاتَ شَهِيدًا، علم کی طلب میں جو مرا شہید ہو کر مرا. اور ابھی مقام ختم نہیں ہے، زندگی میں تھا. پیارے اسلامی بھائیوں آپ کو توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں تھا، ہر قدم پر فرشتے پر بچھاتے تھے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. زندگی ہی میں اس کا جسم جہنم کی آگ سے پاک ہو گیا تھا، اب مر گیا. پہلا مقام یہ ملا کہ اللہ نے شہیدوں کا درجہ عطا فرمایا. اور دوسرا مقام دیکھیے وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اس کی قبر جو عالم دین ہو کر مرا، جو مفتی شرع ہو کر مرا، جو فقیہ ملت ہو کر مرا، یا پیارے اسلامی بھائیوں جو ہماری اسلام کی شہزادیاں عالمات ہو کر مری، مفتیات ہو کر مری، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا گیا. وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جاتا ہے. وَيُوسَعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصْرُهُ، اور اس کی قبر کو حد نظر جہاں تک نظر کام کرتی ہے چوڑا اور چمکیلا کر دیا جاتا ہے. اس کی قبر جو ہے تنگ نہیں رہتی، اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، چوڑی کر دی جاتی ہے، چمکیلی کر دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ، کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں، جناب من کتنے خوش نصیب ہیں وہ بھائی، کتنی خوش نصیب ہیں وہ بہنیں کہ جن کے بھائی یا جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں، جن کے بیٹے اللہ رب العزت کے دین کو حاصل کر رہے ہیں، کہ ان کا مقام یہ ہے کہ جب تک زندہ رہتے ہیں اللہ تقی مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں قبر میں انہیں اس قدر سکون ملا کرتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے ان کا پروٹوکول اور مقام کر رہے ہیں اور ان کی قبر کو حد نظر تک چھوڑا، حد نظر ان کی قبر چوڑی کر دی جا رہی ہے.
اور بات ابھی یہیں تک ختم نہیں ہے. واہ مبارک ہو تمہیں صاحب خانہ, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ نے کیا راستہ چنا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. فرمایا جو عالم یا عالمہ مر جائے اس کی قبر کو حد نگاہ چوڑا کیا جاتا ہے. وَيُنَبِّرُ عَلَىٰ جِيرَانِهِ 40 قبراً عن يمينه, اور صرف اسی کو فائدہ نہیں ملتا اس عالم یا عالمہ کو, اس قبر کے, اس شخص کی قبر کے یا اس عورت کی قبر کے جو عالمہ ہے اس کی قبر کے کو پہنچا دیا جاتا ہے. جو دائیں طرف ہے 40 قبریں منور کر دی جاتی ہیں, ساری ہی دائیں طرف بھی 40 قبریں اس کی روشن کر دی جاتی ہیں. وَأَرْبَعِينَ عَنْ خَلْفِهِ وَأَرْبَعِينَ عَنْ أَمَامِهِ, اس کی بائیں طرف بھی یعنی پیچھے کی جانب بھی 40 قبروں کو روشن کر دیا جاتا ہے, اور آگے کی جانب بھی 40 قبروں کو روشن کر دیا جاتا ہے. یعنی جو قبریں روشن ہوں گی وہ عذاب سے محفوظ بھی ہوں گی, معمول بھی ہوں گی. گویا ایک عالم کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود تو بخشا ہی جاتا ہے, اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کے 40 قبروں کو بخشوا بھی لیتا ہے, ان کی شفاعت بھی کرتا ہے. بیٹھا ہوا ہے, ہماری ہمدردی وہ کرے نا جو ہمارا اپنا ہو, دل میں درد اس کے پیدا ہونا جو ہمارا اپنا ہو. ہر جگہ ہمارے خلاف سازشیں رچنے کرنے والے موجود ہیں, تو اب بتائیے سکون کہاں ہوگا, ترقی کہاں ہوگی, کامیابی کہاں ہوگی. جناب والا اگر ہوتا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو علم سکھاتے, علم دین بھی سکھاتے, علم دنیا بھی سکھاتے, ہمارا بچہ عالم بھی ہوتا, ہمارا بچہ حافظ بھی ہوتا, ہمارا بچہ قاری بھی ہوتا, ہمارا بچہ مبلغ سنیت بھی ہوتا, ہمارا بچہ جو ہے قائد اہل سنت بھی ہوتا, ہمارا بچہ جناب والا لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بھی ہوتا, وہیں ہمارا بچہ وکیل بھی ہوتا, وہیں ہمارا بچہ پروفیسر بھی ہوتا, وہیں ہمارا بچہ پولیس میں جوائن ہوتا ہوا نظر آتا, وہیں ہمارا بچہ فوج کی ٹریننگ لیتا ہوا نظر آتا, وہیں ہمارا بچہ جناب والا جج کی کرسی پر نظر آتا. تو حال کیا ہوتا کہ جو آج ہم سب حالی کا شکار ہو رہے ہیں, یہ ہمارا حصہ نہیں ہوتا, یہ ہمارا نصیبہ نہیں ہوتا, بلکہ چار ہمارے مذہب کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آتا اور محمد عربی کا ہر شخص کلمہ پڑھتا ہوا. وجہ کیا ہے؟ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی سروکاری نہیں, بس 2 وقت کا کھانا مل جائے, پیٹ بھر کر ہمیں جو ہے روٹیاں مل جائیں کھانے کو, اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں, ہمیں کرنا کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. جناب والا اپنے بچوں کو علم سکھائیے. آج آپ کے گاؤں میں اگر علماء ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس. آج اگر آپ کی بچیوں کو جناب والا گائیڈ کرنے والی عالمائیں موجود ہیں تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. ورنہ کچھ گاؤں میں آپ جا کر دیکھیے, سوائے امام صاحب کے کوئی عالم دین گاؤں میں نظر نہیں آتا ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے 1-2 جگہ جانا ہمارا بھی ہوتا ہے, دیکھتے ہیں ہم, ملاحظہ کرتے ہیں کہ پڑھنے والے لوگوں کی فہرست موجود نہیں ہوتی وہاں, سوائے امام صاحب کے وہی پڑھے, وہی جناب والا شروع کرے, وہی اختتام کہے, وہی سلام پڑھے, وہی دعا کرے, بس ختم. کوئی نعت پڑھنے والا, کوئی تقریر کرنے والا وہاں موجود نہیں. لیکن اللہ کا شکر دیکھیے آپ کے گاؤں میں بفضل ہی تعالی علماء موجود ہیں, قرہ موجود ہیں, بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں, قرات حفظ کے قرہ, قرات سبا کے قرہ, اللہ کے فضل سے قرات عشرہ صغیرہ و کبیرہ کے قرہ یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, مفتیان اکرام موجود ہیں, اور آج تو فضل ہو گیا, اللہ کا کرم ہو گیا کہ عالمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس گاؤں کو ایک مفتیہ بھی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بہرحال
مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنا ہے کیونکہ میرے استاد موجود ہیں. میں تو اس نیت سے بیٹھا ہوا ہوں کہ اپنے اساتذہ کو سبق سنا رہا ہوں اور وہ آرام گاہ پر بیٹھ کر میرا سبق ملاحظہ فرما رہے ہیں. لہذا آپ حضرات ان حضرات کے مدلل اور مفصل خطاب کو سماعت فرمائیں گے. علماء کی فضیلت میں کیا ہی عرض کیا جائے. ایک شخص ہوتا ہے جو کہ عابد ہوتا ہے, عبادت گزار ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا, عبادت گزار اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سب کچھ اپنا چھوڑ دے, اپنے گھر بار کو چھوڑ دے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کرے. کاروبار ترک کر دے, لوگوں سے میل جھول ختم کر دے, گوشہ نشین ہو جائے اور گوشہ نشین ہو کر کے اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دے. آخری حدیث اور بات ختم. وہ شخص عابد کہلاتا ہے, عبادت گزار کہلاتا ہے. کتنی فضیلت ہے عابد کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط, عالم کو اور عابد کو پل صراط پر جمع کیا جائے گا. عالم صاحب جمع ہو جائیں گے, جتنے علماء ہیں اور جتنے عابد ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادتیں کی, انہیں بھی پل صراط پر جمع کر دیا جائے گا. اب دیکھیے ایک عابد کی فضیلت کیا ہے. قیل للعابد, عابد سے کہا جائے گا تو نے سب کچھ چھوڑ کر ہماری عبادت کی, تو نے نماز و روزے کی پابندی کی, احکام شریعہ کو تو نے بجایا, لہذا ادخل الجنہ, جا جنت میں داخل ہو جا. اس لیے کہ تو نے ہماری رضا کے لیے عبادتیں کی, ریاضتیں کی, لہذا جنت میں داخل ہو جا. وَتَنَعَمْ بِعِبَادَتِكَ, اور اپنے عبادت کی وجہ سے نعمتوں کا مزہ لے, نعمتوں کا مزہ لے, جنت کے انواع و اقسام کی نعمتوں کا مزہ لے اپنی عبادت کی وجہ سے. لیکن یہیں پر ایک عالم کا مقام دیکھیے, کیونکہ عالم بھی جمع ہوئے تھے وہاں. عابدوں سے کہا گیا جاؤ جنت میں چلے جاؤ, اس لیے کہ تم نے عبادتیں کی تھی, جنت میں جاؤ اور جنت کے مزے لوٹو, انواع و اقسام کی نعمتوں کا مزہ لو. لیکن وہیں پر وقیل للعالم, عالم سے کہا جائے گا قف ہونا, یہاں رک جا, ٹھہر جا, اور فشفع لمن احببت, جس کی تو چاہتا ہے, جس کو تو پسند کرتا ہے, اس کی شفاعت کر جا اور اپنے ساتھ انہیں جنت میں لے. یہ ایک عالم کی فضیلت ہے. جس کو تو فشفع لمن احببت, جو تجھے پسند ہو. پھر عالم کیا ہوگا, جس نے وضو کو پانی بھی دیا ہوگا وہ بھی کہے گا کہ میں نے حضور آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا. کتنا چھوٹا کام ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا چونکہ عالم کو وضو کے لیے پانی دیا تھا لہذا اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے ایک عالم کی فضیلت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد, عالم کی فضیلت عابد پر کفضلی علی ادناکم, ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت میرے ادنا امتی پر ہے. ایک ادنا امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کون جانچ سکتا ہے کہ کتنا بلند و بالا ہے بالمقابل ایک ادنا امتی کے. تو جس طریقے سے ایک ادنا امتی کا مقام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بندہ جان نہیں سکتا کہ ان کے مقابل میں کتنا درجے کا فاصلہ ہے, اسی طریقے سے ایک جاہل اور ایک عالم کے درمیان کتنے درجے کا فاصلہ ہے یہ کوئی شخص نہیں اندازہ لگا سکتا. فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرها, فرمایا یقینا اللہ رب العزت, اس کے فرشتے, زمین والے, آسمان والے, یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں, اور فرمایا حتی الحوت فی الماء, یہاں تک کہ مچھلی اپنی پانی میں, پانی کے اندر, لا یصلون علی معلم الناس الخیر, اس عالم کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں جو لوگوں کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا کرتا ہے.
یہ عالم کی فضیلت ہے، یہ عالمات کی فضیلت ہے، لہذا ضرورت ہے۔ دیکھو پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بچیاں ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہیں، غیر ہماری بچیوں کو نشانہ بنا کر کے، انہیں بہلا پھسلا کر کے، انہیں جناب والا پیار محبت کا جھانسا دے کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، پھر ان کو قتل کر کے جناب والا کبھی جنگلوں میں، کبھی گٹروں میں، کبھی نالیوں میں پھینک دے رہے ہیں، اور ہمارا قیمتی سرمایہ، ہمارے سر کی عزت، ہماری عزتوں کا تاج جو ہے اچھالا جا رہا ہے، اور ہم بیٹھ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم انہی بچیوں کو جنہیں ہم اسکول اور کالج کی طرف روانہ کر رہے ہیں، ایک ایسا ادارہ قائم کر لیا جائے، ایک ایسا مدرسہ قائم کر لیا جائے، ایک ایسا اسکول قائم کر لیا جائے جس کے اندر ہماری بچیاں جناب والا درسیات بھی پڑھتی ہوئی نظر آئے، جو ہے درس نظامی بھی پڑھتی ہوئی نظر آئے، ہائی اسکول اور انٹر بھی کرتی ہوئی نظر آئے، جہاں وہ بچی عالمہ بن کر نکلے وہیں پر عابدہ بھی بن کر نکلے، زاہدہ بھی بن کر نکلے گے، اور دنیاوی علوم میں مہارت تامہ حاصل کر کے بھی نکلے گے۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، 5-10 لاکھ کی شادیاں ہم تم کر لیتے ہیں، تو کیا ان 5 لاکھ 10 لاکھ میں سے کم کر کے کچھ پیسہ ہم اپنے کسی ادارے کو دے کر کے اسے کامیاب کر کے یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیوں مجبور ہیں ہماری بچیاں غیروں کے ادارے میں جانے کے لیے؟ اس لیے ہمارے پاس ادارے موجود نہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ادارے ہمارے موجود ہیں ان کے اندر جو کلچر، جو طریقہ کار ہے وہ بھی غیروں کا موجود ہے۔ ادارے ہمارے مسلمانوں کے ہیں لیکن طریقے کس کے ہیں؟ غیروں کے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ اگر آپ بھروسہ کریں، میں آپ کو وعدہ دلاتا ہوں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو مدرسہ مدینہ العلوم میں داخلہ کروائیے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وعدہ دلاتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم کا انتظام انشاءاللہ ہم کریں گے، جہاں ہماری بچیاں انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہائی اسکول 8واں یا 5واں کر کے نکلیں گی، وہی انشاءاللہ تعالی بہترین انداز میں ایک سچی پکی مسلمان بن کر نکلیں گے۔ ہم وعدہ دلا رہے ہیں آپ کو، تعاون کریے آپ مدرسہ مدینہ العلوم کا، ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا خون جگر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے ادارے کو کامیاب کریں۔ ادارہ ہمارا ہے، ایک مدرسہ ہمارے مدرسہ اپنے گاؤں کے اندر موجود ہے، صرف ایک مدرسہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 30 سال اس مدرسے کو قائم ہوئے ہو گئے، لیکن میں نے تاریخ جب پڑھی، جب اس مدرسے میں نے داخلہ لیا پڑھانے کے لیے، جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو معلوم یہ چلا کہ 30 سالوں میں صرف 25 لاکھ روپے آپ لوگوں کی جانب سے پہنچے۔ بتائیے ذرا کہ صرف 25 لاکھ روپے میں 30 سال کا خرچہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کیا، لیکن وہیں پر ہم جیسے اور نہ جانے کتنے علماء اس مدرسہ مدینہ العلوم میں تیار کر کے دیتے۔ سبحان اللہ بولو، حق ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچے بھی اپنے اس مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہوں گے۔ میں کتنے چہرے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان نوجوانوں کی جس نے مدرسے میں پڑھائی کی ہے۔ تو آج آپ نے مدرسے میں پڑھائی کرنے کے بعد، چاہے آپ نے 1 سال ہی پڑھا ہو، 2 سال ہی پڑھا ہو، اگر آپ کمانے کے قابل ہو گئے ہو تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے مادر علمی کا خیال کرو، اور اگر 10,000 روپے کماتے ہو تو کم سے کم مہینے میں 1,000 روپیہ ہی اپنے مدرسے کے لیے ضرور دے دو اپنے مدرسے کے لیے، اور انشاءاللہ اگر مل گیا، اور ہماری جو امیدیں ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں اس مدرسے کے لیے، اگر انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گئے تو وہ بہاریں چھائیں گی کہ انشاءاللہ تعالی ہماری بچیاں پردے کے ساتھ فزکس اور کیمسٹری پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں وعدہ دلا رہا ہوں، پردہ ہوگا، سروں پر دوپٹہ ہوگا، اور ہماری بچی سائنس پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، فزکس پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، کیمسٹری پڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہی والدین کی فرما برداری نہیں کرے گی کہ بھیا زیادہ پڑھنا آ گیا، 4 لفظ انگلش کے بولنے آ گئے تو اب اپنے اماں ابا کو کچھ سمجھ نہیں رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ جاہل ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ بھائی انہیں کیا آتا ہے میرے سامنے، میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ جناب من وہ کتابیں پڑھنے کے بعد والدین کی فرما برداری نہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، بلکہ والدین کے قدموں کو، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے نظر آئے گی، اس لیے کہ جہاں وہ جہاں وہ دنیا پڑھے گی وہی انشاءاللہ تعالیٰ اسے دین پر پوری مہارت تام حاصل کرائی جائے گی۔
تھوڑی سی کوشش کرو. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ تھوڑا سا اپنا تعاون کیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ کا مدرسہ آسمان کی بلندیاں چھوتا ہوا نظر آئے گا. بس میری یہ گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے اپنا درد دل پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا ماحول ہے اور ہر خوشی کے ماحول میں ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ بولو, ہے کہ نہیں؟ ہر خوشی کے ذکر میں ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں. تو میں حضور کی ولادت کے تعلق سے چند اشعار پیش کرتا ہوں, سماعت کیجیے, محبت سے کہیے سبحان اللہ. گودی میں آمنہ کے